بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم فوراً شکوہ کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ بس یہی بات تو جاننی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ بات جاننے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر مفتی محسن الزماں موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، ربکم ادعونی استجب لکم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہن شگفتہ، آج کا ٹاپک بہت زبردست آپ نے چنا۔ ویسے تو ہر ٹاپک آپ اچھا سنتی ہیں۔ دعا، یاد رکھیے کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں کہ دعا ہم سمجھتے ہیں کہ بس عمل ہے۔ جیسے روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، اسی طرح دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی کہ دعا خود بھی ایک عبادت ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ نماز پڑھ لی میں نے بات کر دعا کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دعا خود بھی اپنی ذات میں، انفرادیت میں ایک عبادت کا مقام رکھتی ہے۔ پھر جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب نے فرمایا تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، استجب لکم، جب تم مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بندے کا مانگنا۔ آپ دیکھتے ہیں جب روزے کی بات کرتے ہیں، افطار میں آخری کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، دیکھا آپ نے؟ بالکل۔ یعنی کہ روزہ پورے دن گزارا، لیکن اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ دعا افطار کے وقت ہم کھولتے ہیں، اور جب ہم سحری کرتے ہیں تو بند کرتے ہیں تب بھی دعا ہم پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نماز کو آپ دیکھ لیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اب اسی طرح حج آپ کر لیں، حج آپ چکر لگاتے صفا مروہ، لیکن پھر بھی آپ آخر میں خطبہ کے بعد دعا فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ حج ضروری ہے، دعا کے ساتھ نماز ضروری ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حج ہو تو دعا بھی ہوگی، نماز ہو تو دعا بھی ہوگی، روزہ ہے تو دعا بھی ہوگی۔ بے شک۔ تو کتنی اہمیت ہے اس دعا کی، لیکن سمجھتے ہیں یہ پرائرٹی نہیں بھائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ دعا کی اہمیت اور ان کی انفرادیت کتنی ضروری ہے کہ ایک انسان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین تمام کائنات کو پال رہا، اور میرے آقا رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کیجئے گا، ہم ہر نماز میں فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب فرماتے ہیں۔ تو عبادت کے بعد دوبارہ ایک جو جملہ آیا نستعین، استعانت، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی مدد کیسے مانگتے ہیں؟ جب ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ دعا ایک اتنی اہمیت رکھتی ہے ایک عام انسان کی زندگی میں بھی اور ایک خاص انسان کی زندگی میں۔ کیسے؟ جب آپ دعا مانگتے ہیں، دعا کے بارے میں رسول نے فرمایا کوئی شے تقدیر کو نہیں بدل سکتی، کوئی شے سوائے دعا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ دعا لمحے میں حالات کو بدل دیتی ہے۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ان کی امتیوں پر قحط آیا، بارش نہیں ہوئی بنی اسرائیل میں، بہت پریشان، عرصہ گزر گیا، بارش نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس امتی گئے، نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، کھانے کو نہیں، کیا کریں؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعائیں کی، پھر بھی جو ہے نہیں ہو رہا۔ پھر کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے کلام کریں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ تم سب مل کر بیٹھو، تم نے دعا بھی کی لیکن تمہارے درمیان ایک شخص ایسا ہے جو بہت خطا کار ہے، اگر وہ توبہ کر لے سچی تو اللہ رحمت برسا دے گا، اور اگر وہ یہاں سے چلا جائے تب بھی رحمت برسا دے گا۔ ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی کلام کر کے اترے ہی ہیں، اور بتایا یہ کہ بھائی ایسا امت میں بندہ ہے بھی وہ چلا جائے تو پھر دعا ہو جائے گی، کہ اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ اتنا کہنا تھا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، بارش شروع ہو گئی۔
اللہ اکبر. یہ بات سنی تو دیکھی تو حیران, مولا یہ کیا فرمایا؟ اس بندے نے مجھ سے سچی توبہ کرتے ہوئے دعا کی کہ مولا میں خطا کار ہوں, یہ جانتا ہوں یہ تو نے میرے لیے کہا ہے, اے اللہ آج مجھے معاف کر دے, آج میری دعا قبول فرما لے. تو میں نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کے صدقے میں پورے بنی اسرائیل پہ جو ہے باری برسا دی. اب غور کیجئے کہ جب یہ بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اب تو بتا دے کہ وہ بندہ کون ہے. فرمایا جب گناہ گار تھا تب نہیں بتایا, اب سب تو پیارا ہو گیا. تو معلوم کیا چلا, اللہ اتنا محبت کرتا ہے اپنے ایک بندے سے. اس ایک بندے کی جو دل سے دعا تھی, اس دعا نے بنی اسرائیل کے اوپر پوری رحمت برسا دی. تو آپ رب سے جب مانگتے ہیں نا تو معلوم ہی چلتا ہے آپ جب رب سے مانگیں تو ایسے مانگیں کہ واقعتاً رب سے آپ مانگ رہے ہیں. اللہ لا ينظر الی اجسامکم لا ينظر الی صورکم ولکن ينظر الی قلوبکم. اللہ نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے نہ صورت کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے, نیت کو. تو آپ نے جو انما الاعمال بالنیات کیوں فرمایا کہ جب آپ دل سے اخلاص سے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں کیسے آپ کے معاملات کو حل فرما دیتی ہیں. پھر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعا اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. ایک شخص جو مسافر ہے, اللہ اس کی دعا, جب بندہ مسافر کی مدد کرتا ہے, اس کی ہیلپ کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. دوسرا جو شخص ہے, جو ابھی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے, سحری کے وقت جو مسلمان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. تیسرا والد, اگر والد اپنی اولاد کے لیے, مائیں تو ہر وقت دعائیں کرتی ہیں ہائے میرا بچہ یہ بن جائے, ہے میرا بچہ آگے بڑھ جائے, رسول اللہ فرماتے ہیں والد اگر اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کر دے کہ یا اللہ اس بچے کا بیڑا پار کر دے, اللہ اس کی دعا بھی رد نہیں فرماتا. تو معلوم یہ چلا کہ دعائیں اثر رکھتی ہیں تقدیروں کو بدلنے کے لیے بھی اور حالات کو بدلنے کے لیے. بالکل بالکل, بہت اچھی گفتگو ہمیشہ کی طرح.